سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ۔ آج ہماری آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن ہے، ایک دکھ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک عام خبر نہیں ہے۔ دنیا کی سیاست اور معیشت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل اور اس کے بعد جو عالمی بھونچال آیا ہے اس پر ایک گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے پاس جو دستیاب مواد ہے اس میں خبروں کی تازہ اپڈیٹس ہیں، عوام کے جذبات ہیں اور ٹھوس سیاسی تجزیے شامل ہیں۔ ہمارا مقصد اس واقعے کے ہر پہلو کو بنا کسی تعصب کے اور بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنا ہے۔ چلیے اس دردناک واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، 2 مارچ کو رات 8:30 بجے ممبئی کی مسجد ایرانین میں، جسے مغل مسجد بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا تعزیتی جلسہ منعقد ہوا۔ ہاں، میں اس جلسے کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور جلسے کے فوراً بعد لوگ ایک خاموش کینڈل مارچ نکالتے ہوئے امامیہ مسجد تک گئے۔ ایک مکمل تعزیتی جلوس تھا وہ۔ واقعی، اور وہاں مومنین، مومنات، علماء کرام، ذاکرین اور محبان اہل بیت علیہ السلام بہت بڑی تعداد میں جمع تھے۔ ہر آنکھ نم تھی۔ سب لوگ اس عظیم شہید اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے آئے تھے۔ بالکل، اپنی بہنوں سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ سوال کرنے کا منظر ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل، the future of your children، کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں؟ چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے والوں کے ہاتھوں میں؟ نیو بورن بیبیز کو پکا کر کھانے والوں کے ہاتھوں میں؟ ہر قسم کی شیطانت اور اس کی پرستش کرنے والوں کے ہاتھوں میں؟ یا آپ دینا چاہتے ہیں کسی ایک رہبر کا ساتھ کہ جو مرتے دم تک نہیں جھکا، کہ جو مرتے دم تک شان سے جیتا رہا، کہ جو مرتے دم تک یہی کہتا رہا کہ علی کا نوکر مرتے مر جاتا ہے لیکن کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی جھکتا نہیں، کبھی رکتا نہیں۔ بڑی تعداد، سیکنڈ لارجسٹ شیعہ پاپولیشن ان دی ورلڈ از ان انڈیا۔ The third largest Muslim population in the world is in India۔ تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ خامنہئی سے آپ کا رشتہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ ویسے ہی خامنہئی آپ کے ہیں کہ جیسے امام مہدی آپ کے ہیں کہ جب آپ کا دل تڑپ جاتا ہے نا مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آ جائے، کوئی مدد کر دے، کوئی ختم کر دے ظلم جور کو، اس تشدد کو، تو پھر آپ کو کوئی احساس دلاتا ہے کہ فکر نہ کرنا، اللہ نے ایک ولی رکھا ہے، ایک ولی علم رہے، ایک ولی الس رہے، بس اسے ہی پکارتے ہم چل رہے ہیں۔ ہم اس لیے لبیک یا رحمت کہتے ہیں، ہم اس لیے لبیک یا خامنہئی کہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا رشتہ ہمارے امام سے بہت قریب ہے۔ اس دکھ کی شدت کا اندازہ ہم علی لاریجانی کے اس تازہ انٹرویو سے لگا سکتے ہیں۔ جب میں وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا تو دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اف، وہ انٹرویو، جس طرح سے وہ رو پڑے تھے، انہوں نے جو بات بتائی وہ سچ میں دل کو چھو لینے والی تھی۔ ہاں، علی لاریجانی روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جب بھی مجھے رہبر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا وہ ہمیشہ کم از کم ایک بار ضرور کہتے، میں اب 86 سال کا ہو چکا ہوں، مجھے شہادت کب نصیب ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے مجھے شہادت ملے گی؟ یا اللہ، یعنی انہیں اس بات کا کتنا انتظار تھا۔ جی، اور پھر لاریجانی صاحب بے ساختہ رونے لگے اور کہا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ جملہ سن کر کسی بھی انسان کا دل بھر آئے۔ یہ صرف ایک اہم شخصیت کی موت نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف عالم سیاست میں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ تو اس گہرے تجزیے کی شروعات ہم ٹھیک اس رات کی تفصیلات سے کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کوئی عام حادثہ یا عام حملہ نہیں تھا، یہ US اور اسرائیلی فوجوں کا ایک مشترکہ اور انتہائی منصوبہ بندی والا حملہ تھا، اور دکھ کی بات صرف ایک قتل تک محدود نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس حملے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس میں خامنئی صاحب کے ساتھ ان کی 78 سالہ اہلیہ منصورہ خجاستے بھی شدید زخمی ہوئی تھیں، اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ یہ بہت ہی دردناک ہے، اور صرف ان کی اہلیہ ہی نہیں، اس حملے میں ان کی بہو اور بھتیجے کی بھی جانیں گئی ہیں۔
ایک ہی پل میں پورے خاندان کا اس طرح سے خاتمہ کر دیا گیا، اور انہی خبروں کے درمیان پرانے صدر احمدی نژاد کے قتل کے حوالے سے بھی افواہیں اور خبریں تیزی سے چل رہی ہیں۔ خیر، اس پورے واقعے میں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ خامنئی صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا، انہیں خطرے کا بخوبی اندازہ تھا۔ ہاں، اور یہیں پر وہ 90 ملین یعنی 9 کروڑ ایرانینز والی مثال سامنے آتی ہے جو سچ میں حیرت انگیز ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں نے خامنئی صاحب کو واضح طور پر اپنا دفتر چھوڑ کر کسی اور شہر یا کسی محفوظ بیسمنٹ میں منتقل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ بالکل، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا؟ ہاں، انہوں نے ٹھیک انہی اہلکاروں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اگر تم 90 ملین ایرانین کو محفوظ کر سکتے ہو تو میں ان کے بعد چلا جاؤں گا۔ اور اس ایک جملے کی نفسیات کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک عظیم قربانی کی مثال ہے کہ ان پر براہ راست حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرار ہونے کے بجائے وہاں رکنا پسند کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر لیڈر بھاگ گیا تو عوام کا حوصلہ وہیں ٹوٹ جائے گا۔ صحیح کہا۔ ہمیں فخر اور گرو ہے کہ ہم نے اپنے ورتمان جیون میں آیت اللہ خامنئی صاحب کو دیکھا، سنا، سمجھا۔ اس بات پر فخر ہے، مجھے بہت گرو ہے۔ اتنا میزائل کا حملہ ہونا چاہیے، اتنا میزائل کا حملہ ہونا چاہیے کہ وہاں جب ویگیانک جانچ کرے تو آنے والے ہزاروں سال تک صرف اور صرف میزائلوں کا ہی دستاویز ملے اور میزائلوں کا ہی انس ملے۔ اتنا کرودھ ہے، موت کا بدلہ موت ہونا چاہیے۔ رمضان کے پاک مہینے میں پاپیوں نے اس طریقے کا پاپ کیا ہے خامنئی صاحب کا ہتیا کر کے کہ وہ کبھی نہ قرآن میں معافی کے لائق ہے اور نہ ہی رامائن میں معافی کے لائق۔ ہم نے سنا ہے ویشوک استر پر تمام راشٹرادھیکش اپنی جان کو بچانے کے لیے بنکروں کا سہارا لیتے تھے، زمینوں کے نیچے چھپ جاتے تھے، دیش چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ لیکن خامنئی صاحب نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا، نہ کہ غلاموں کی طرح، بھگوڑوں کی طرح بھاگنے کا۔ اور ان کی یہی قربانی آج ان کے پیروکاروں کے لیے ایک ایسی روشنی بن گئی ہے جو شاید صدیوں تک نہ بجھے۔ ٹرمپ صرف ایفچن فائل جو چلی ہے اس میں کس کے نام ہے؟ خامنئی صاحب کا نام ہے اس میں۔ آپ سرچ کر لیں، کسی خامنئی صاحب کا نام ہے، ان لوگوں کا ہی نام ہے۔ ٹرمپ، یہ جو کیا نام تھا اس کا، نیتنیاہو، ان سب لوگوں کے نام ہے۔ ان میں خامنئی صاحب کا نام نہیں، کسی بھی مسلم رہبر کا نام نہیں، جو خاص کر کے شیعہ علماء ہوتے ہیں ان کا کسی کا نام نہیں ہے۔ نام ہے تو صرف ان لوگوں کا جو جاہل سالے ہیں، یہاں کے بھی، انڈیا کے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کا بھی نام ہے اس میں، تو وہ سارے جاہل ہیں۔ جی، سعودی عرب کے تمام لیڈرز کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں دباؤ بات کر کے، وہ سعودی عرب والے مسلم نہیں ہیں، صرف نام کے مسلم ہیں، غدار ہیں۔ جیسے کربلا میں ہوا تھا ایسے ہی خامنئی صاحب کے ساتھ ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد میٹنگ کا وہ اعلان کرا گیا تھا، پھر اب آج یہ دھوکے سے کر دیا گیا۔ اور خامنئی صاحب کوئی ڈرپوک نہیں تھے، چاہتے تو رشیا جا سکتے تھے، نہیں گئے، وہ اپنے ہی گھر پہ تھے۔ جو غدار میڈیا اور غدار میڈیا، جو گودی میڈیا، وہ سب باشر دے رہی تھی بھاگ گئے، کوئی بھاگے نہیں تھے خامنئی صاحب شہید ان کے اپنے گھر میں ہوئے، اور شہادت ہمارے لیے معراج ہے۔ ہم بھی شہید ہوں گے، ہمارے جو امام آئیں گے وہ بھی شہید ہوں گے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ ہم قیامت پہ یقین کرنے والے ہیں سب سے۔ لیکن اس جذباتی پہلو کے ساتھ ساتھ اس واقعے کا ایک بہت بڑا سیاسی اور عسکری رد عمل بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ جیو پولیٹکس کے کانٹے اب بالکل بدل چکے ہیں۔ جی، اور سب سے اہم اپڈیٹ جو 3 مارچ کو ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ IRGC کے ایڈوائزر جنرل سردار ابراہیم جباری نے کھلے اعلان کر دیا ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرموز یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی اگر وہاں سے اب کوئی بھی جہاز گزرے گا تو IRGC کے مطابق اسے آگ لگا دی جائے گی۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے، یہ دنیا کے تیل کی سپلائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ واقعی، اور اس اعلان کے ساتھ ہی قانونی اور عسکری اقدامات بھی فوراً حرکت میں آ گئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ملک کا سب سے بڑا لیڈر نہ رہے تو دشمن سمجھتا ہے کہ شاید افراتفری پھیل جائے گی، لیکن وہاں آرٹیکل 111 کے تحت فوراً ایک ٹیمپرری لیڈرشپ کاؤنسل یعنی عارضی قیادتی کاؤنسل قیام کر دی گئی ہے۔ یعنی نظام میں ایک پل کے لیے بھی کوئی خلا نہیں آیا، اور ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران نے ٹھیک اس واقعے کے بعد کل ہی امریکن بیسز کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا فوری نظام پوری طرح فعال ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ذرائع میں ایک اور ڈر کا ذکر بار بار ہو رہا ہے۔
ہم یہاں کسی کی حمایت نہیں کر رہے، بس جو بات تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ خدشہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ہاں، میں بھی یہ پڑھ رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کسی ایک ناراضگی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ بالکل، پہلے پیلسٹائن کو نشانہ بنایا گیا، پھر لیبنان پر حملے ہوئے، اب ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کیا گیا، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں عنقریب ترکی یا دیگر آس پاس کے ممالک کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے جو بہت ڈراؤنا ہے۔ اور اس خوفناک ماحول میں جب ہم عالمی ممالک کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عجیب سے تضاد نظر آتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم بھارت کے مواقف کی بات کریں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں بھارت کی وزارت خارجہ کی خاموشی اور وزیراعظم کے مواقف پر بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ جی، یہ خاموشی لوگوں کو خلق رہی ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے، یا کس کے ڈر اور خوف سے بھارت اپنے پرانے دوست کے لیے ہمدردی کے دو بول بھی نہیں بول پا رہا؟ ایک طرف سرکار بالکل خاموش ہے اور دوسری طرف عام عوام کے جذبات دیکھیں۔ اجمیر شریف میں اس واقعے پر ٹھیک 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ عوام اور سرکار کے درمیان یہ کیسا تضاد ہے؟ اس تنقید کی بنیاد اصل میں کچھ تاریخی حقائق پر ہے جو ذرائع میں بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایران نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا، جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کے مقابلے میں حمایت کی، یہاں تک کہ کشمیر جیسے نازک مسئلے پر بھی بھارت کے حق میں ووٹ دیا۔ اور ہم 2008 کے مالیاتی بحران کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم مثال ہے۔ بالکل، جب پوری دنیا کی معیشت ہلی ہوئی تھی، بھارت کے پاس تیل خریدنے کے لیے ڈالر کم پڑ گئے تھے، اس وقت ایران نے ہی آگے بڑھ کر انڈین روپی یعنی INR میں بھارت کو تیل فراہم کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا احسان تھا جو تاریخ میں درج ہے۔ اور لوگ آج انہی احسانات کو یاد کر کے اس خاموشی کو احسان فراموشی سے جوڑ رہے ہیں۔ اس میں ایک اور سیاسی تضاد کا ذکر بہت کھل کر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف لوگ ان پرانی دوستی کی مثالوں کو رو رہے ہیں، دوسری طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم کی US لیڈر سے بڑی دوستی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور انہی ملاقاتوں کے فوراً بعد ایک دوسرے ملک میں ایک اسکول پر حملہ ہوتا ہے جہاں 100 معصوم بچیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں کسی کو الزام نہیں دے رہے، بس ان سوالات کا ذکر کر رہے ہیں جو دستیاب مواد کی روشنی میں عوام موجودہ خارجہ پالیسی پر اٹھا رہی ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل جو بنانا چاہ رہا ہے نیتن یاہو، اللہ کی لعنت ہو اس میں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ایک کر کے چنیں گے۔ کل فلسطین کو مارا، پھر اس کے بعد لبنان کو مارا، ایران کو مارا، کل ترکی کو مار سکتا ہے، دوسرے مسلمان ملکوں کو مار سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیداور میں یاد پیدا ہوتا ہے، اس جیسے علی خیمانی جیسے اور بھی مرد مجاہد ہوں گے۔ بالکل ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا کے ان خزانے میں علی خامنہئی جیسوں کی کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ علی خامنہئی جیسے آدمی اور بھی آئیں گے، لیکن ان مسلمان ملکوں کو جاگنا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اس قربانی کے بعد ایران نے سب سے بڑا کام کیا ہے کل، کہ جتنی امریکن بیسز ہیں سب کو برباد کیا۔ یعنی ایران چاہتا ہے کہ تم لوگ غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ لوگ عالمی کورٹنیتی کی اس بے حسی کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ واقعی، اور جب سیاست اور کورٹنیتی سے عوام اس طرح مایوس ہو جاتی ہے نا، تو وہ جذباتی اور مذہبی راستوں کی طرف مڑتی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں ایک بڑا فلسفیانہ اور مذہبی رخ بھی سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کو صرف ایک سیاسی قتل کے طور پہ نہیں بلکہ حق اور باطل کی جنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جی، ذرائع میں کھل کر اس کا موازنہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جنگ سے کیا گیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور صرف ایک مذہب نہیں، ایک سورس میں تو بھگوت گیتا کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز اور دلکش بات لگی مجھے۔ بالکل، اس حوالے میں بتایا گیا ہے جہاں بھگوان کرشن ارجن سے جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کہ اگر اس حق کی جنگ میں مارے گئے تو سورگ یعنی جنت ملے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو حق پر کھڑا ہے وہ مر کر بھی جیت جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان ان لوگوں پر بھی بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے جو خود کو اپولیٹیکل یا غیر جانبدار کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہائی لائٹ ہوا ہے۔ ذرائع میں مثال دی گئی ہے کہ یہ اپولیٹیکل ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے قاتل آپ کے دروازے پر ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں اور آپ اس وقت کوئی سائیڈ لینے سے انکار کر دیں کہ جی میں تو کسی کی طرف نہیں ہوں۔ ایسے حالات میں خاموش رہنا دراصل ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ واقعی، اور انہی جذباتی باتوں کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے سچ میں مجھے رلا دیا۔
ایک بہت چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جو خامنئی صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان سے شہید ہونے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. جی میں نے بھی دیکھی وہ ویڈیو. تو خامنئی صاحب نے اس بچے کو ڈانٹنے یا فوجی جذبہ دلانے کے بجائے بہت پیار سے سمجھایا. انہوں نے کہا پہلے پڑھائی کرو، سائنٹسٹ بنو، اپنی زندگی جیو، اور جب 80-90 سال کے ہو جاؤ تب شہید ہونا. یہ واقعہ اور یہ گفتگو اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، خاص طور پر بچوں کو، موت کے دروازے پر نہیں دھکیلنا چاہتے تھے. وہ عام لوگوں کو پہلے زندگی جینے، تعلیم حاصل کرنے اور ملک کے لیے کچھ بننے کی تلقین کرتے تھے. یہ ایک لیڈر کی انسانیت تھی جو اس ویڈیو میں نظر آتی ہے. تو اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں بس کسی اہم شخصیت کے قتل کا بیان نہیں کر رہے تھے. اس ایک واقعے میں صدیوں پرانے مذہبی فلسفے، نئے عالمی قانون کی ناکامی اور جیو پولیٹکس کا ایک انتہائی بھیانک تصادم ہمیں نظر آتا ہے. صحیح کہا. اس پوڈ کاسٹ کی ریسرچ حیدر حسن نے کی ہے. آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ. خدا حافظ.